بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بانو جی کہتی تھی جب انسان کا واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ جب کبھی دو بہت خاص لوگوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم خود کھو دیتے ہیں۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بہت بڑا بنایا ہے۔ مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے، اور جب مرد عشق کرتا ہے تو آنا غصہ ضد چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ مرد ایسے بھی ہیں جو عورت کو دیکھ کر نگاہیں جھکا لیتے ہیں۔ سارے مرد لٹیرے نہیں ہوتے، کچھ عزت کے محافظ بھی ہوتے ہیں۔ مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ حسین وقت وہ ہوتا ہے جب وہ دنیا سے بیزار ہو کر اللہ سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ عورت کو اگر نئے مرد سے عزت ملے تو وہ اپنی گہری محبت کو بھی قربان کر سکتی ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے دور کر دیا تمہیں تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت خوبصورت انسان سے نہیں ہوتی، محبت جس انسان سے ہوتی ہے وہی خوبصورت لگنے لگ جاتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کا اپنا ہونے کا دعوے دار ہو مگر جس وقت اس کی ضرورت ہو اس وقت وہ آپ کا ساتھ نہ دے تو پھر وہ چاہے کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ مرد کا کام عورت کو سمجھنا نہیں، اس کو محسوس کرنا، اس کی عزت کرنا، اس سے محبت کرنا اور اس کی عزت کرنا، یہ باتیں عورت کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی جینے کا حوصلہ دیتی ہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر آپ خود کو تیز ترین سمجھتے ہیں تو یقین کریں آپ تیز ترین نہیں بلکہ گھٹیا ترین انسان ہیں۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں، عورت کی عزت کرنا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ بابا جی فرماتے ہیں، غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے تعلقات کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بانو آپا کہتی تھیں، آپ کے من پسند فرائض میں اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ کال بند کرنے کے بعد بھی بہت سے پل مسکراتے ہوئے گزر جائیں۔ کچھ لوگ شفا ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو تسکین ملتی ہے، لفظ کہتے ہیں تو مرہم لگتے ہیں۔ لوگ صرف لوگ نہیں ہوتے، وہ ہمارا علاج ہوتے ہیں، سکون ہوتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، اگر کوئی تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب مرد کا نکاح من پسند عورت سے ہوتا ہے تو وہ اسے جنت کی حوروں سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ جب کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے نا تو نمازیں قضا کرنے والے بھی تہجد ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں تو آپ اسے کھونے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامے دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت دیکھ کر ہنستے ہیں۔ بانو کہتی تھیں، نبھانے والے آپ کی ہر غلطی معاف کر دیں گے اور جن نے چھوڑنا ہو غلطی بنا کر چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے تو منانا بری بات نہیں ہے، لیکن منانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لینا کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ مخلص عورت توجہ کی محتاج ہوتی ہے، وہ نہ مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی غریبی سے، وہ اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی توجہ اور محبت دیتا ہے۔ جو لوگ ساتھ دینے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کسی حال میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، وہ آپ کا ہاتھ تب بھی تھامے رکھتے ہیں جب قسمت آپ کو الگ کرنے کے منصوبے بنا چکی ہوتی ہے۔ بانو آپا کہا کرتی تھیں کہ خود کو کسی کی امانت سمجھ کر ہر لمحہ وفادار رہنا بھی ایک محبت ہے۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ کبھی بھی تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو،
کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ میں نے دو انسان ہمیشہ پریشان دیکھے ہیں، ایک مخلص اور دوسرا وفادار۔ باقی منافق انسان ہر جگہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ حق ان پر جتایا جاتا ہے جو اپنا فرض محسوس کرتے ہیں، مگر جو فرض کو بوجھ سمجھیں، ان پر حق جتانا حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں پہلے سنبھل جاؤ پھر نکاح کرنا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تم نکاح کرو، تمہیں سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ مرد ہو یا عورت، انسان چاہے کتنا ہی خوددار اور انا پرست کیوں نہ ہو، اپنے پسندیدہ شخص کے سامنے ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ کوئی عورت آپ کی محبت میں گرفتار ہو کر صرف آپ پر انحصار کرنے لگے تو کوشش کریں کہ مخلص سمجھیں، پاگل نہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے، کبھی لوگوں کے بدلتے انداز سے۔ ہر انسان کو آزاد کر دینا چاہیے جس کا آپ کی محبت میں دم گھٹ رہا ہو۔ آپ بہت قیمتی ہیں اور آپ کے جذبات سے بڑھ کر اس دنیا کی کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ عورت کی خاموشی اور نظر اندازی ہے۔ عورت صرف اپنی پسند کے مرد کی بات مانتی ہے، اسی کا غصہ برداشت کرتی ہے۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو، لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے عورت کی خاموشی اور نظر اندازی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ بھی شیئر کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں لگی ننھی سی بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ ملتے ہیں نیو ویڈیو میں نئے کوائٹس کے ساتھ۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔